اور ایک ایسے تاریخی پریس کلب جس نے کہ اس ملک کی سیاست کی بہت سی اونچ نیچ دیکھی ہے. یہاں پہ جو آپ کے اکابرین تھے، جو آپ کے سینئرز تھے، جنہوں نے اس کلب کی جو حرمت ہے، جو اس کی تاریخ ہے اور جو اس کی افیکٹونیس ہے، اس کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ بے انتہا قربانیوں کے ذریعے اس پریس کلب کی لاج بھی رکھی اور ان اقدار کا، ان کازز کا ایک ایسا مقام رہا جو کہ ہماری ملک کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کر آپ کی باتیں سنی، آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے نمائندوں کی باتیں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سب جو بھی تھے بڑے عرصے سے اس مشکل، اس صبر آزما پیشے سے منسلک ہیں، جس میں کہ کوئی ہر دن مختلف دن ہوتا ہے، لیکن آپ ثابت قدم رہے. اور کچھ سے لگتا یہ بھی تھا کہ وہ شاید اب تھوڑا بہت تھک گئے ہیں، لیکن اس پہ مجھے فراز صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر ہیں، پاؤں بھی شل شوق سفر بھی نہیں جاتا. تو آپ بھی میرا خیال ہے کہ اسی دوہری اذیت کے گرفتار ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جس مقدس پیشے سے آپ منسلک ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں جو صبر اور جو اس میں ایک مشقت اور ایک اپنی چاہے نظریات کہہ لیں یا اپنی جو مہم ہے، اس پہ جس ثابت قدمی سے آپ چل رہے ہیں یا آپ کے ساتھی چل رہے ہیں، جو آپ کے بڑے چلتے آئے ہیں، وہ جو ہے تو باقی قابل تحسین ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ میڈیا کی مرہون ملت، ہمارے لیڈر عمران خان، جنہوں نے 22 سالہ جدوجہد کی، اور ایسی جدوجہد جو کہ انتہائی صبر آزما، کڑی اور مشکلات سے بھرپور ہے. اگر آپ ان کا سفر دیکھیں تو وہ ایک اس لحاظ سے بھی ایک قابل تقلید سفر ہے جس میں کہ آپ کو چیزیں آسانی سے نہیں ملتی، آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جو آپ کا مقصد ہو وہ سب سے عظیم ہوتا ہے، اور آپ کی نظر اس مقصد سے کبھی نہیں ہٹتی، چاہے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہوں. اور جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو سفر ہے وہ اس بات کا عنادار ہے کہ جو وہ انہوں نے کہا اور جس مستقل مزاجی سے اور تحمل سے اور ثابت قدمی سے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی. اس کامیابی میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. اس کامیابی میں نہ صرف ہمارے ورکرز کا، پاکستانی عوام کا، بلکہ آپ اس کا ہراول دستہ تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی جدوجہد جو کہ ایک خاص طبقے سے، ایک خاص خاندان سے نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے کمیٹڈ شخص تھی جو کہ اپنا مقصد پاکستان کی بہتری کی صورت میں چاہتا تھا، اور وہ اسی جدوجہد میں لگا رہا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اب میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ حالات آپ کے لیے اور بھی کئی ایسے پروفیشنز ہیں جس میں مشکلات ہیں، لیکن کچھ مشکلات ایسی ہیں جو کہ ان کا حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آج آپ کی سب کی باتیں سنی، آپ کے جو نمائندے تھے بڑی ہی، جسے کہتے ہیں نا، ایکسٹریملی ریزنیبل، بڑی جائز ان کی جو ڈیمانڈز تھیں، جو ان کی مسائل تھے، جو انہوں نے جس خوبصورت طریقے سے پیش کیے. ایک تو یہ تھا کہ سب مختلف تنظیموں کے نمائندے تھے،
تو یہ نہیں تھا کہ یہ ایک خاص گروپ ہے. اور جو بھی انہوں نے باتیں کی تو میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے میں تحریری طور پہ بھی مجھے اپنی جو ڈیمانڈز ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈز، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے غلط لفظ ہوگا، روڈ لفظ ہوگا، جو ان کی جو مشکلات ہیں ان کی انہوں نے ایک تحریری شکل بھی دی ہے. وہ ان کو انشاءاللہ میں اسلام آباد جاؤں گا تو پہلا کام یہی ہوگا. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں، مثلاً اس وقت جو میرے نزدیک اور پرائم منسٹر عمران خان کے نزدیک، بیکاز ان کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ منصب سنبھالا تو اس دن سے ہی مجھے یہ کہا گیا کہ جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے جو واجبات ہیں میڈیا کی طرف، اور جب وہ میڈیا کا کہتے تھے تو مجھے پتا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی بات کر رہے تھے، وہ کسی اور کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کی بات کر رہے تھے. اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ کہا کہ شبلی یہ جو ہے نا اس میں یو میک شور کہ یہ پیسے جلد سے جلد ملیں. وہ پیسے ہم نے پوری کوششوں سے تمام یونیورسٹی سے کلیکٹ کر کے کوئی 1 ارب 15 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ کے قریب روپے وہ ہم نے بانٹنے شروع کیے مختلف، چاہے وہ ڈیجیٹل چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ اس وقت بھی ہم نے حالانکہ کوشش اپنی پوری کی کہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا میکنزم بنایا جائے جس سے کہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے وہ پیسے تنخواہوں کے لیے استعمال ہوں. سب سے پہلے تنخواہوں کے استعمال ہوں اور اس کے بعد، کیونکہ ایسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے اخبارات ہیں، ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جہاں پہ کہ ایک سال کی تنخواہ نہیں دی گئی. یہ انتہائی دکھ کا مقام ہے، کیونکہ حکومت نے اپنی پوری سنجیدگی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ پیسے بھیجے تھے اور دیے تھے، اس لیے کہ اس سے جو ہے تو جو ہمارے جو جرنلسٹ بھائی جو کہ ان میں ایک نمائندہ آپ یہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں وہ ان میں بھی تقسیم ہوں گے. لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے، جو باتوں سے میں نے سنا وہ یہ لگتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے. اب 2 چیزیں تھیں جس میں کہ ایک تو ڈمی اخبارات کا ذکر تھا، دوسری وہ تھے کہ وہ اخبارات جو کہ اپنی جو نمبر ہے اس کو وہ ٹھیک نہیں بتاتے اور ایگزیجریٹ کر کے زیادہ کر کے بتاتے ہیں تاکہ ان کو ایڈورٹیزمنٹ مل سکیں. لیکن یہ پورا سسٹم جو ہے تو یہ ایک بڑا ہی غلط قسم کا بغیر کسی ترتیب کا سسٹم ہے. اب جو جتنی بھی ملاقاتیں میری ہوئی ہیں آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کی، اس سے اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم بہت نہیں میکسیمم 15 دن میں ہم یہ ایک میکنزم تیار کر لیں گے جس میں کہ ہم یہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جس کو بھی پیمنٹ ہو رہی ہے اس کے جو امپلائیز ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ اپ ڈیٹڈ اور آخری مہینے تک ملی ہوئی ہیں. اس میں آپ بالکل یقین رکھیں، بیکاز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک حصے کو، چاہے وہ صرف مالکان کی صورت میں ہو یا ایک خاص لوگوں کے لیے ہو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جو فٹ سولجرز ہیں جو کہ سب کچھ ممکن بناتے ہیں کہ ان چیزوں کو آگے لے جایا جائے. تو جو آپ کی جو سچویشن ہے جو میں نے سنی وہ اس پہ ہم اب بالکل یہ 15 دن کے اندر یہ میکنزم کو ہم انشور کریں گے کہ جو ہوا ہے اس کے علاوہ آگے کہ وہ بقایات یاد بھی دیے جائیں اور جو آگے کی تنخواہیں ان کے لیے بھی ایک ایسا میکنزم جس کو کہ ہم منسلک کر سکیں. ایڈورٹیزمنٹس کا دینا یا ایڈورٹیزمنٹس کی جو ڈیو پیمنٹ ہے اس کو ریلیز کرنا. پیمنٹ ریلیز کرنے کے جو میکنزم ہم نے کر لیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن میں وہ بھی ہو جائیں گے. جہاں تک کہ آپ کی اس کا تعلق ہے آپ کی ہاؤسنگ کا یا اور کوئی ایسے جو بھی انیشیٹو جو کہ گورنمنٹ لیتی ہے ویلفیئر کے لیے جرنلسٹ کی، اس کے لیے سب سے پہلے جو اہم ہے، جو کہ میں ہر جگہ پہ یہ کہتا آیا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے صفوں میں پہچاننا ہے ان لوگوں کے جو کہ آپ کی کمیونٹی کو بلانگ نہیں کرتے ہیں، جن کی ممبرشپ الیکشنز کے لیے یا جن وجوہات کے لیے بھی کی جاتی ہے. بیکاز دیکھیں جو لوگ جنون جرنلسٹ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے دائیں بائیں یا ان کے درمیان ایسے لوگ ہوں جو کہ ان کی اہمیت، ان کی جو
کریڈیبلٹی ہے اس کو وہ انڈرمائن کریں. تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں کہ آپ نے یہ صفائی ضرور کرنی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ایسا ویلفیئر کا انیشیٹو گورنمنٹ لے گی تو اس سے زیادہ لوگ وہ والے جو کہ جنرل لوگ ہیں وہ بینیفٹ کر سکیں گے, اور نہ کہ وہ لوگ جو کہ حقیقی معنوں میں آپ کی پیشے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. آپ کی جو ہاؤسنگ کا سلسلہ ہے, ہمیں اس میں کچھ جو لیز کے بتائے گئے مجھے پرابلم, وہ بھی ہم انشاءاللہ ہم حل کریں گے, کیونکہ جو آپ کی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہاؤسنگ کا جو ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اس میں آسان قسطوں پر ہیں. اور جہاں تک کہ اس کا پروجیکٹ کا تعلق ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے, بیکاز اس میں آپ کے لیے اکنامک اپرچونیٹیز کھلیں گی. یہ کوئی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف تو اپنے لیے تو نہیں کر رہی, یہ تو سندھ کے عوام کے لیے, یہیں کی انڈسٹری چلے گی, یہیں پہ کاروبار چلے گا, یہیں کے لوگوں کو روزگار ملے گا. تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ این او سی انہوں نے دیا ہوا تھا جن چیزوں کا, اسی سے وہ انکار کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے. ہم نے کووڈ میں بھی یہ دیکھا, کووڈ میں کہ بات اندر مان لے آتے تھے مراد علی شاہ, باہر نکلتے تھے تو وہ پھر دوسری باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو ان چیزوں پہ ہم نے ہمیشہ سیاست کی ہے, ابھی اس کو بھی سیاست بنا رہے ہیں. ہم اس کو ایکسیپٹ, ہم سندھ کے عوام کے لیے چیزیں کرتے رہیں گے, ان کی خدمت کرتے رہیں گے. کراچی کے لوگوں کا, سندھ کے لوگوں کا پاکستان کا حصہ ہے, یہ کوئی علیحدہ مملکت نہیں ہے, یہ پاکستان کا حصہ ہے, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں سندھ کو. اور سندھ کے لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی دیے ہیں, ہمیں سیٹس دیے ہیں, تو اس لیے ہم کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں جو کہ وہ مودی کے ساتھ بتائیں. آپ بتائیں کہ یہ مثال بنتی ہے. شکریہ. جی جی صدیقی صاحب. اور سر پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ ججمنٹ کوئی آ جائے اور اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کرنے والے دامن جھاڑ کے یہ کہیں کہ ہم تو نہیں کر سکتے. میں بات کر رہا ہوں ویج ایوارڈ. جی ویج ایوارڈ کا ججمنٹ آ گیا, اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہ کرنا اور اس کے لیے عذر پیش کرنا کیا جائز ہے؟ بالکل نہیں ہے, جائز بالکل جائز نہیں ہے. اچھا, دوسری گزارش یہ ہے کہ ویج بورڈ کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے پلیز پریشر ڈالیں مالکان پہ, ہماری گزارش ہوگی, کیونکہ ہمارے معاشی معاملات اس سے منسلک ہیں. ایک بات. دوسری بات, اگر پچھلی حکومتوں کے بلس جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں وہ بھی اگر پے کر دیں تو کچھ ہمارے معاملات میں کچھ بہتری آ سکے گی, کیونکہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے بغیر وہ پاس آن نہیں کرتے, آپ نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے. یہ دیکھیں, یہ اچھا میری لاسٹ چیز جی دیکھیں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایک سیکنڈ جی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے جو بھی صحافی بھائی کوئی اگر بیمار ہے, کسی کو کوئی ہاسپٹل کے لیے کوئی مسئلہ ہے, کچھ سلسلہ ہے, آپ پی آئی ڈی سے رابطہ کریں. اور ان جرنلسٹ جن کا کہ ذکر بھی کیا انہوں نے اپنی میٹنگ میں بھی, کہ ان کے لیے پورا جو فائنینشیل وہ ہے وہ ہم سپورٹ کریں. وہ آپ ان کو یہ جو ہے نا آپ پی آئی ڈی کو دیں گے, سو دیٹ ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ کے سے. بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, اور خاص طور پر پی آئی ڈی کا میں شکریہ. جی جی یار میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ جی اپنی غریبی کا جو بھی میرا وہ ہے, یہ فرسٹ ٹائم اسٹارٹ ہوئے, تو میں حکومت اپنے عمران خان صاحب کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آپ کے اس کو ایک ڈونیشن دینا چاہتا ہوں 25 لاکھ روپے کی. تو امید ہے کہ وہ آپ کے اس کے لیے آپ اس میں جو بھی بہتری کر سکتے ہیں, اور باقی بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. بہت شکریہ